مرحومین کے لیے خاص طور پر جو صلوات کا تحفہ ہے یہ بھی ضرور بھیجنا چاہیے مرحومین کے لیے. کس قدر وہ لوگ اس بات کے لیے تڑپتے ہیں. دیکھیے ویسے تو ہمیں بظاہر قبر اس طرح سے نظر آتی ہے, صاف شفاف بھی کر لیں, بہترین گھاس واس بھی اگا دیں, پھول بھی اس کے اوپر لگا دیں, لیکن اصلاً دیکھا جائے تو جو ہمارے اعمال ہیں وہ جا کر مجسم ہو جاتے ہیں اور اس کے مطابق ہی پھر سلوک شروع ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ بہت سارے اعمال سانپوں کی شکل کا اختیار کر لیں اور وہ مسلسل ڈنک مارتے رہیں, اور روایات اور یہ جو حکایات ہیں اس کے اندر ملتی ہیں چیزیں بہت ساری اس طرح کی. ایک زمانے جیسے میں نے کہا کہ میں جمع کیا کرتا تھا, اس میں کوئی اس طرح کا بھی واقعہ تھا کہ جناب وہ جہاں بھی قبر کھودتے تھے وہاں سے سانپ نکلتے تھے. یہاں تک کہ پھر وہ میں نے کہیں پڑھا تھا پنجاب کا کوئی واقعہ تھا, کٹنگ بھی بہت عرصے میرے پاس رہی تھی, اب شاید نہیں رہی وہ, تو وہ اس میں بھی یہی تھا کہ ماں باپ کا کوئی بہت زیادہ نافرمان تھا. یعنی جب معلوم کیا گیا بھائی ایسا کیا ہے, جس جگہ کھودتے ہیں جو قبر کھودتے ہیں سانپوں سے بھری ہوئی نکلتی, یہاں تک کہ بہرحال کسی قبر میں پھر دفن کر ہی دیا گیا تھا اس کو. تو بہرحال یہ سب چیزیں وہاں پر یہ جو ہیں عبادات ساری ہمیں جو ہیں وہ کام آئیں گی. جب بھی کہا جاتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, روضۃ من ریاض الجنہ ہے, یا پھر جہنم کے گڑھوں کے اندر سے ایک گڑھا ہے, حفرۃ من حفر النیران, یہ امام نے فرمایا. چوتھے امام کی روایت ہے, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہاں جا کر اس بات کا اندازہ ہوگا کہ درود کس قدر ثواب پہنچانے والی چیز ہے, کہ یہ جتنے بھی اس وقت عذاب ہیں یہ برطرف ہو جاتے ہیں, اور انسان کس قدر وہاں پر مشکلات کا شکار ہوتا ہے. کہ آیت اللہ جمال الدین گلپائگانی وادی السلام کا قبرستان بیٹھ کر چشمے برزخی سے وہاں پر مردوں پر ہوتے ہوئے عذابوں کو دیکھا کرتے تھے. گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے کہ کس طریقے سے ان کو عذاب دیے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کے شاگرد وہاں سے اٹھ کر 3-4 گھنٹے گزر گئے, 5 گھنٹے گزر گئے, اپنی جگہ سے ہٹتے ہی نہیں تھے, یہاں تک کہ لوگ چلے جاتے تھے. لیکن وہ سب چیزیں دیکھتے تھے اور انہوں نے پھر بیان بھی کیے کہ کس طرح سے. تو وہاں پر یہ قبر میں کام آنے والی چیزوں کے اندر سے ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ ایک صلوات عالم برزخ میں ایسے نور میں تبدیل ہو جاتی ہے جو مرحومین کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. فرماتے ہیں جس قدر ہو سکے مرحومین کے لیے صلوات بھیجیں کیونکہ وہ اس کے منتظر ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور مرحومین کے لیے صلوات بھیجنا, آیت اللہ سید رضا بہاؤالدین کتنے بڑے عالم عارف گزرے ہیں, وہ فرماتے تھے اتنے زیادہ اس کے کثیر فوائد ہیں اموات کے لیے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جب بھی کوئی ہدیہ کیا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ رعایت و تاثیرات عجیبہ, یعنی بہت ہی عجیب و غریب تاثیرات جو ہے وہ دیکھی گئی ہیں کہ جب مردوں کے لیے جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی فرماتے تھے کہ کسی شخص نے اپنی ماں سے ایک دفعہ پوچھا تھا عالم خواب میں, مرحومہ ماں سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی بھی فرحت پہنچانے والی چیز درود سے زیادہ جو کہ لوگ ارسال کرتے ہیں مرحومین کو, اس سے زیادہ کوئی فرحت نہیں پہنچاتی جو کہ درود فرحت پہنچاتا ہے مرحومین کو. تو یہ بہت خصوصیت کے ساتھ ہے. اور آیت اللہ بہجت بھی یہ بات فرماتے تھے کہ یعنی کہا کرتے تھے کہ صلوات واقعتاً جو بھیجتے ہیں اور میت کو ہدیہ کرتے ہیں, خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیا معنویت اور کیا صورت اختیار کرتی ہے ان کے لیے. صرف فقط ایک صلوات بھی یعنی ایسے ان کے کام وہ کر دے گی. وہ فرماتے تھے کہ یعنی اس بات سے نہ آپ گھبرائیں کہ 1000 دفعہ پڑھنی ہے تو 100 دفعہ پڑھنی ہے. وہ کہتے تھے کہ اس طرف توجہ اتنا نہ کریں کہ کم پڑھیں یا زیادہ, بلکہ اصلاً کیفیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ایک صلوات بھی بھرپور دل کے ساتھ اگر پڑھ کے بخش دی جائے تو وہ بھی مرحومین کا جو ہے وہ کام کر دیتی ہے اور ان کو ثواب اس انداز سے پہنچا دیتی ہے اور ان کے اوپر سے عذابوں کو برطرف کر دیتی ہے. اور علماء کا نام لکھ کے کیونکہ بہت ساری دیکھی چیزیں ایسی ہیں, ایران میں تو بڑا ہوتا ہے کہ مثلا شب جمعہ آتی ہے, کسی بھی مجتہد کا نام لکھا, اپنے مرحومین کا نام لکھا, اور کہتے ہیں کہ اموات چشم برا ہستن, یعنی وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ پھر نیچے لکھتے ہیں برائے شادی تمام اموات و شہداء فاتحہ با ہمراہ صلوات قرات فرمائد. وہ یعنی لکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو احساس رہے کہ ان شب جمعہ کو ان بزرگوں کے لیے, ان علماء کے لیے, شہداء کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے صلوات کم سے کم ایک صلوات ہی کیوں نہ ہو, ایک صلوات, زیادہ بھی صلوات, یعنی کہ آدمی سوچے کہ بھائی اتنا ہر وقت لے کے کون عملیات بیٹھا رہے. فقط ایک صلوات بھی پڑھ کر اگر ہدیہ کر دی جائے ان اموات کی شادمانی کے لیے اور ان کے عذابوں کو برطرف کرنے کے لیے تو وہ بھی بہت کافی ہوتی ہے.